السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے 28 پارہ مکمل، آج انشاءاللہ 30واں پارہ تراویح میں تلاوت کی جائے گی۔ ہماری گفتگو ہوئی تھی 28 پارے اختتام تک، اس کے بعد سورۃ الملک، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ المانعۃ والمنجیۃ وتنجیہ من عذاب القبر، کہ روکنے والی، بچانے والی قبر کے عذاب سے، وہ ہے سورہ ملک۔ تو جو آدمی رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے، عذاب سے بچا لیتا ہے۔ تو صحابہ نبی اس کی پابندی کرتے تھے، ہمیں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ الملک یعنی بادشاہت، جس میں اللہ نے اپنی بادشاہت کا ذکر کیا کہ وہی اللہ ہے، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں بتائی، اور جہنمیوں کو جہنم میں روکا جائے گا، جہنم کے دروازے میں پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ ہاں، ہمارے پاس آیا تھا لیکن ہم نے جھٹلایا۔ تو کہیں گے تب تو تم گمراہی میں ہی، بڑی گمراہی میں تھے تم۔ اب وہ لوگ کہیں گے ہم لوگ اب مان لیتے ہم نے گناہ کیا، لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں، جہنم میں تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ اللہ نے اس صورت میں ایک اور بات بتائی کہ وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا وہ دیکھتے نہیں پرندے کی طرف اپنے اوپر صافات، پر پھیلاتے ہوئے اور پر سمیٹتے ہوئے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان ہی ان کو روک کر رکھتا ہے۔ پرندہ جب اڑتا ہے تو سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں اتنی بلندی پر، اتنی آسانی کے ساتھ بہت دیر تک پر کھول کر یا سمیٹ کر پرندہ ایسے ہی کھڑتا ہے، وہ پر نہیں مارتا، بس ایسے ہی اوپر جنا رکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو پرندہ تم دیکھتے ہو، پر کبھی کھولتا ہے، کبھی سمیٹتا ہے، کبھی اڑان، ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان اسے روک کر رکھتا ہے۔ اس کا کیا بھی کمال نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اللہ ہی اسے روک کر رکھتا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا چھوٹا سا پرندہ جو 50 گرام 20 گرام کا ایک چھوٹی سی چڑیا، اللہ اسے اتنے دماغ دیا ہے، وہ کس قدر اوپر سے دانے کو دیکھ لیتی ہے، کس قدر اڑان بھرتی ہے، اللہ نے اسے کیسے دماغ دیا ہے۔ ایک انسان فلائٹ چلاتا ہے تو کتنے اس میں بٹن ہوتے، کتنے جنا پورے طریقے سے اس کو چیک کر کے پوری جنا اس کا کر کے بھی وہ کبھی کبھی فلائٹ فیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے چھوٹے سے پرندے جس کا دماغ بھی 5 گرام 10 گرام بھی نہیں ہوتا، اس پرندے کو اڑان بھرنے کا سلیقہ سکھایا، کہاں کہاں اڑنا ہے، کیسے، پوری چیز اللہ نے سکھایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اسے عطا کیا ہے۔ ما یمسکہن الرحمن، سوچنے کی بات ہے، سبحان اللہ، انہ بکل شیء بصیر، بے شک ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اور آخر میں بتایا، بھلا بتاؤ جو تم پانی پیتے ہو، اگر وہ جو تمہارا پانی جو تم استعمال کرتے ہو اگر گہرائی میں چلا جائے تو کون لائے گا تمہارے لیے پینے کا پانی؟ فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَّعِینٍ۔ تو پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، پانی کی قدر کرنی چاہیے، اسراف، فضول خرچی نہ کریں، جتنا بھی پانی کیا زیادہ کیوں نہ ہو، فضول خرچی نہیں کرنا۔ تو یہ خاص تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حتیٰ کہ وضو کرتے ہوئے بھی پانی میں اسراف نہیں کرنا، یہ بھی کہا۔ غسل میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے، حمام میں گئے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کیا کرتے نہیں معلوم، لیکن اتنا پانی بیکار کرتے ہیں۔ اور بہت ساری عورتیں ایسے ہیں، کپڑا پاک ہو کو بھی 17 مرتبہ کھنگالیں گے، بار بار کھنگالیں گے۔ تو یہ سب جنا قدر معلوم نہیں لوگوں کو پانی کی۔ اب ایک پانی کی قلت ہے تو بولتے چلو ٹینک منگاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو بہرحال جتنا بھی پانی ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، ہمیں اتنا استعمال کرنا ہے جتنی ضرورت ہے، بیکار اسراف، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ سورۃ القلم، قلم، اللہ نے اس کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، لکھنے والے قسم، لکھنے والے قلم کی قسم۔
اور یہ قسم کھا کے کہا کہ محمد تم مجنون نہیں ہو. یہ کفار کہتے ہیں آپ کم عقل نہیں، مجنون ہیں. ما انت بنعمت ربک مجنون، اے محمد تم مجنون نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تمہارے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں. سبحان اللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، اللہ نے سرٹیفکیٹ دی سب سے بہترین اخلاق تمہارا ہی ہے، سب سے ہائیسٹ نمبر پر. تو اللہ تو اس کی گواہی دیا ہے، بس یہی ہے. لیکن دنیا بھی اس کا اعتراف ہے. آج بھی گوگل میں آپ ٹائپ کرو سب سے زیادہ بہترین who is the best person in world، اگر آپ ٹائپ کریں گے تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا. تو یہ سب غیروں نے بھی اس کی تعریف کی. مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھا تھا، اس میں 100 بڑی شخصیتوں کو جمع کیا. حالانکہ وہ کرسچن تھا، ہوتا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر رکھتا، لیکن اس نے سب سے پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ بلند اخلاق پر، ان کے کیریکٹر ویسے، ان کے اخلاق و صفات ویسے. بہرحال کوئی دشمن گواہی نہ دے، میرا رب گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محمد تم اخلاق کے کیریکٹر کے سب سے ہائیسٹ درجے پر ہو، تم سے بڑھ کر کوئی اخلاق میں بلند نہیں ہو سکتا، آپ ہی سب چیزوں میں پرفیکٹ ہو. اللہ نے گواہی دی. اس میں اللہ نے ایک قصہ ذکر کیا، باغ والوں کا قصہ. ایک پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کے باغات تھے. وہ کیا کرتا تھا، جب بھی کھیتی کرتی تو ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ باقاعدہ اپنے لیے، یہ اس طرح تقسیم کرتا تھا. غریبوں کے لیے کچھ حصہ نکال کر دیتا تھا. جب باپ کا انتقال ہوا، بچے لوگوں کی نیت بدلی. ہمارے ابا غریبوں کو، مسکینوں کو بانٹتے تھے، ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں پورا قبضہ کر لینا. تو کیا کیے، پورے مل کے رات نکلے، چلو صبح سویرے غریب آ جائیں گے کھیت کے پاس، ہمیں رات کھیتی کاٹ کے نکال لیں گے. تو وہ نکلے تھے. اللہ تعالیٰ کو ادا ناپسند ہوئی تو فوراً پوری کھیت کو برباد کر دیا. وہ آ کے دیکھے، ارے کیا بھی کھیت ہی نہیں ہماری، شاید ہم رستہ بدل گئے ہیں. تو بڑے بھائی نے کہا میں پہلے ہی بولا تھا نا، تم ایسی حرکت نہیں کرنا، تمہاری نیت خراب ہوئی، دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیا. تو فوراً وہ کہنے لگے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اس سے بہترین چیز دے. وہ سب معافی مانگنے لگے. معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ صدقہ و خیرات ہم اپنے مال میں، بزنس میں، کھیت میں جو بھی نکالتے ہیں، اللہ اس چیز کو باقی رکھتا ہے. لیکن جیسے ہم روک لیتے ہیں صدقہ دینا، زکوٰۃ نکالنا، غریبوں پر دینا روک لیتے ہیں، تو سمجھو کہ بہت جلد وہ مال ختم ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے والد یا آپ کے کوئی بھی، اگر وہ اپنی بزنس چلاتے ہوئے یا گھر بار چلاتے ہوئے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور صدقہ نکالتے ہیں، تو آپ بھی ضرور وہ جو نکالتے تھے اس کی پابندی کر کے نکال لیجئے. بڑی خیر ہے اس میں، بڑی برکت ہے اس میں. جہاں روک لیں گے، حرص ہوس، خود سمجھے میں اچھا رہوں، میری بیوی اچھے رہے، کوئی گئے بھاڑ میں، ایسا اگر سوچیں گے تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے بہت جلد آپ کے پاس. آپ بھی فقیر بننے والے ہیں، آپ بھی ایک دن فقیر بننے والے ہیں. اگر ایسا کریں گے تو ضرور ایسا ہونا چاہیے. خاص کر کے تاجروں کو اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا، ایک تاجروں تم میں بزنس میں کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے تمہیں کچھ رقم نکالنے کی ضرورت ہے. تو مدینے کے مارکیٹ میں نبی نے کہا تھا، تو باقاعدہ صحابہ کا یہ عمل رہا ہے کہ ماہانہ یا جب بھی موقع ملتا کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکال لیتے تھے. سیلری لینے والے بھی اگر 5,000 روپے کی سیلری لیتا ہے تو کم از کم اپنی حیثیت کے مطابق 300 روپے یا 400 جو بھی اتنا نکالے. حدیث ہمیں بتاتی ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اس مال کی حفاظت کرے گا، اس میں برکت دے گا. بالکل. تو یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے پریکٹیکلی. اس کے بعد سورہ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ہے. الحاقہ ملحاقہ، ثابت ہونے والی. کیا ہے ثابت ہونے والی؟ اللہ نے پوچھا وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا معلوم کہ ثابت ہونے والی کیا چیز ہے؟ تو یہ سب قیامت کے نام ہیں. اس میں اللہ نے ڈرایا ہے، لوگوں کو آگاہ کیا ہے. اور 2 قسم کے آدمی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کا نام عمل رائٹ ہینڈ میں دیا جائے، کہے گا یا ہم اقرؤوا کتابیہ فیقول ہا ہم اقرؤوا، پڑھو دیکھو میرا عمل مل گیا، مجھے جنت کی ٹکٹ مل گئی، دیکھو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا. آدمی کو کوئی گڈ نیوز ملتی ہے فوراً اپنے فیملی کے پاس جا کے بتاتا ہے. ایسے ہی ہوگا قیامت کے دن. کہے گا ہا ہم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے امید، یقین اللہ تعالیٰ میرے عمل کو قبول کر کے مجھے دے گا، مجھے معلوم تھا دنیا میں، دیکھو اللہ مجھے کامیاب کر دیا. فی جنت عالیہ، جنت میں ہوگا، میوے قریب ہوں گے، کھاؤ مزے سے، اسے کہا جائے گا. برخلاف جس کا نام عمل اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے، کہے گا ہائے ہائے مجھے یہ نہ دیا جاتا تو اچھا تھا،
مجھے معلوم نہیں میرا کیا حساب ہے، اتنے بڑا پاپی ہوں میں، ہائے ہائے مجھے موت آ جائی تو اچھا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میری دولت، پراپرٹی، بینک بیلنس کچھ بھی کام نہیں آئی، ہلک عنی سلطانیہ، میرا عہدہ، میری منصب، میری سوسائٹی کی عزت سب مٹی میں مل گئی، خذوہ فغلوہ، بول کے کیا فائدہ؟ اللہ کہ پکڑو اس کو، زنجیر میں جکڑو اس کو، جہنم میں داخل کرو اس کو، ایسی زنجیر جس کی گز 70 گز ہے اس میں اس کو جکڑو، یہ سب اسے کہا جائے گا۔ اور آخر میں ایک بہت بڑی بات بتائی، وَلَوْ تَخَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، مجھے بھی اور آپ کو بھی ڈرنا چاہیے اس آیت میں، اگر محمد اپنی طرف سے کچھ بات بنا کر پبلک کے سامنے پیش کر دے تو ہم کیا کرتے نبی کو؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کے رائٹ ہینڈ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کے رگ کو کاٹ دیتے، گلا کاٹ دیتے۔ یا اللہ، نبی اگر اپنی طرف سے کچھ دین کے نام سے اگر پیش کرے تو نبی کو یہ بات بتائی گئی۔ آج سوچو میں اور آپ واٹس ایپ میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول نے کہا، اللہ نے فرمایا، قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، ایسے بول کے جتنے جھوٹے قصے سناتے ہیں، کیا بولیں گے اللہ کے پاس؟ آپ کیا کرے گا اللہ آپ کو؟ نبی کو کہا گیا کہ تمہارے گلا کاٹ دیں گے ہم اگر تم اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر پیش کرے، جتنا بولو اتنا ہی کرنا۔ ہم اپنی منمانی کرتے دین میں، ذکر کے نام سے کتنی بدعت ایجاد کر لی ہم لوگ، کیا کچھ خرافات ایجاد کر لیے، اور یہ بدعت کے بیانات بھی مسجد میں کیے جاتے ہیں۔ اللہ کیا گلا نہیں کاٹے گا؟ کیا کریں گے حشر کے میدان میں؟ سوچ کر دیکھو۔ دین امانت ہے، جتنی بات اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہا اتنی بات کہنا۔ ایسے بیکار کے بنڈل قصے پرانے زمانے میں آتا ہے، ایک بزرگ تھے، یہ تھے، وہ تھے بول کے ایسا پبلک کو بے خوف بنا کے عمل کی طرف آگاہ کرنا، یہ ہرگز بھی الاؤ نہیں اسلام میں۔ نبی کو اختیار نہیں تو ہمارے لیے کہاں اختیار ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس کا لحاظ رکھیں۔ شیئر کرنے، کیا واقعی یہ صحیح حدیث ہے؟ کیا واقعی یہ صحیح بات ہے؟ مولا علی نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا بول کے 100 میں سے بھیج دیتے۔ تو یہ سب چیزیں ڈرنا چاہیے، یہ سب معمولی بات نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا میسج آپ کو جہنم پہنچا سکتا ہے اگر غلط ہے تو، اس لیے پہلے سوچ لو کیا بھیج رہے ہیں، کیا ہم بول رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ سورۃ المعارج، معارج کے دن سیڑھی کو اللہ کہتا ہے کہ فرشتے چڑھتے ہیں، تعرج الملائکۃ والروح، جبریل بھی، فی یوم، ایک ایسے دن میں جس کی مسافت کیا ہے؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال، 50,000 سال ہوتا ہے، وہ 50,000 سال ایک دن میں طے کر لیتے ہیں لوگ، فرشتے، اللہ نے اتنی طاقت دی ہے۔ تو بہرحال اتنی لمبی مسافت ہے، پہلا آسمان کتنا دور ہے معلوم نہیں، اللہ اکبر، اتنے اللہ تعالیٰ ایک ملکی وے جسے ہم کہتے ہیں اس سے بھی آگے اور دور ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، جہاں پر الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کے پاس ہمارے عمل بلند ہوتے ہیں، یہ روح بھی جو ہے نا نکال کر لے کر جاتے ہیں، باقاعدہ اجازت لیتے ہیں فرشتے، پھر اس کے بعد اجازت خبر میں داخل کرتے ہیں۔ یہ سب حقیقت ہے، بہت بڑی جو نا حقیقت ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے خلق السماوات والارض، اسی نے پورے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 50,000 سال کے برابر ہے، ویسے 7 آسمان، پھر اس کے سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد جو نا جنت، اللہ کا عرش، عجیب، اللہ اکبر، حقیقت یعنی ہماری عقل میں وہ بات آنے والی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ قیامت دن یہ سب چیزیں معلوم ہو جائے گی۔ تو اس میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، قیامت دن کوئی کسی کام نہیں آئے گا، نہ بچے کام آئیں گے، نہ بیوی، نہ بھائی، نہ خاندان، یہ سب نہیں کام آئیں گے، بلکہ یہ سب لوگ کیا بولیں گے؟ اللہ ہمارے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دے، مجھے تو بچا لے، ایسا بولنے والے ہوں گے قیامت کے دن، میں بچ جاؤں تو بس ہے، ایسی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس کے بعد کچھ مومنوں کی صفات ذکر کیا جو کہ سورہ مومنون میں یہ بات گزر چکی ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی تبلیغ کی، کچھ لوگ ہی ایمان لائے، دعا کہ اللہ یہ لوگ مجھ سے دور ہو گئے، میری بات نہیں مانے، جب بھی میں بولتا ہوں تو کان میں رو رکھ لیتے تھے، میری بات نہیں سنتے تھے۔ آخر کار وہ قوم برباد کی گئی، ہلاک ہوئی، زبردست طوفان آیا، پوری دنیا برباد ہوئی، اور جو لوگ مومن ہیں اللہ نے انہیں کشتی میں سوار کرا لیا، بچا لیا۔ سورہ جن، اس میں وہ واقعہ ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کیے، جنات نے تلاوت سنی تھی، وہ اللہ اشارہ کیا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا، انا سمعنا قرآن عجبا،
بولنے لگے کہ عجیب کلام ہے، وہ ہدایت طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو جنات اپنے بارے میں بولتے ہیں کہ ہم لوگ گمراہی میں تھے، ہمارا جو بڑا ابلیس ہے وہ ہم سے کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے، بیوی ہے، وہ عقیدہ بٹھایا، لیکن قرآن نے آ کر ہمیں صحیح تعلیم دی۔ وہ ہمارا جو شیطان تھا، ابلیس بڑا تھا، وہ بڑا بیوقوف، اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ انسان کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ جنات سمجھتے تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا انسان بھی بڑے جھوٹے ہیں، حالانکہ شروع میں اچھا عقیدہ تھا ان کا۔ اور یہ بھی ہے جنات فوراً ڈر کے بھاگ جاتے انسانوں سے، شروع میں کہتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جنات بھاگتے، انسان کی قدموں کی آواز جنات بھاگ جاتے تھے، اتنا ڈر تھا جنات شیاطین کو۔ ایک بار ہوا کہ یہ جو قریش کے لوگ جاتے جنگل میں، معلوم نہیں تھا، انسان ہم سے ڈرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا جنات، تو انہوں نے کہا کہ اے اس جنگل کے وادی کے جن، ہم تیرے پناہ میں آتے ہیں، تو ہمیں کچھ بھی مت کر۔ جب وہ بھاگنے لگے تو سنا کیا کر رہے ہیں، ہم سے پناہ طلب کریں، یعنی ہم سے وہ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، تو کہتے ہیں فزادوہم رہقا، وہاں سے ہم ڈرنا شروع کیا، یہ سب بزدل ہے انسان، تو وہاں سے جنات شیاطین ڈرانا شروع کیے۔ کہتے ہیں شروع میں ہم ڈرتے تھے، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور ہمارا عقیدہ تھا کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، لیکن قرآن ہمیں بتایا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ باقاعدہ بیٹھتے تھے آسمان میں جا کے، جہاں فرشتے جو گفتگو کرتے تھے، ہر دن رپورٹ نکال کے پیش کرتے، تو وہ ہم سنتے تھے فرشتوں کی ڈسکس کو، لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، پورا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دروازہ لاک ہوا، کیا ہوا دنیا میں بول کے وہ چکر لگاتے لگاتے وادی نخلا میں گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت کر رہے تھے، تب پتہ چلا اچھا نبی بھیجے گئے ہیں، قرآن اتارا گیا ہے، اس لیے ہمارے لیے آسمان کا دروازہ لاک کر دیا گیا۔ تو یہ سب وہ حقیقت سبحان اللہ اس میں بتاتے ہیں کہ جنات اپنے بارے میں بہت تفصیل سے بتائے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 40 دن سورہ جن پڑھے تو جن آ کر حاضر ہوتا، اس سے بکواس نانی اماں کے قصے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لوگ بولتے روم دھو ڈالنا، کلین کر ڈالنا، عطر لگا ڈالنا، وہی مجموعہ 96 لگا کو اندھیرا میں بیٹھ کے سورہ جن پڑھنا، 40 دن پڑھے تو جن حاضر ہوتا، ایسے بھی لوگوں کو الو بناتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اس میں اللہ نے اپنے جنات کی حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مزمل یہ شروع کی بات ہے، جب اللہ کے رسول نبی بنائے گئے تھے، اس وقت شروع میں دور میں آیت نازل ہوئی جس میں تہجد کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کرو، آدھی رات یا اس سے کم یا کچھ تو حصہ قرآن کو ترتیل سے پڑھا کرو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو، حکم ہے۔ آج افسوس یہ ہے قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا لوگوں میں بہت کم ہے، خاص کر کے حفاظ بھی اللہ حفاظت کرے، تراویح میں اتنی سپر فاسٹ کیا پڑھتے اللہ بچانا معلوم نہیں ہوتا، یعلمون تعلمون یعلمون ہی سننے آتا، پبلک کو اتنی تیزی سے گزر جاتا، شروع الف لام میم وہ اکلے ٹھہر کر پڑھ دے، اتنی تیزی سے۔ اور ہمارے لوگ ہم کیا پڑھتے بھی ماشاءاللہ فاسٹ، آدھا گھنٹہ میں ختم کرنا حضرت، ویسا سپر فاسٹ چلنا، تمہیں کیا یہ گھنٹہ کھڑا لے کو باواں دکھ لے کو، اس میں لے فخر ہے، کہاں جلدی نماز ہوتی وہاں بھاگتے لوگ۔ یاد رکھو ایسی تیزی نماز قبول نہیں ہو، فائدہ اس نہیں، 30 دن بھی ایسا پڑھو کیا فائدہ، نہ رکوع ڈھنگ کا، نہ سجدہ ڈھنگ کا، نہ تلاوت ڈھنگ کی، فائدہ نہیں ہے۔ ٹائم رکھ کے الارم رکھ کے ختم کرنے والے بھی امام صاحب ہیں، پبلک بھی ایسے ہیں، میری تو آدھے گھنٹے میں ختم ہوگی، دکان میں کون بھی نہیں، آدھا گھنٹہ جلدی ختم کرتے اس لیے میں گیا۔ فائدہ کیا میرے بھائی، نبی کی نماز کیسی ہوتی تھی، ہماری نماز تو اللہ بچارا کچھ بھی نہیں، ہماری نماز ڈر ہے کہ کہیں ہمارے چہرے پر کہیں پھینک نہ دے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے رسول تہجد کیسے پڑھتے تھے، تراویح کیسے پڑھتے تھے، پاؤں موٹے ہو جاتے تھے، ورم آ جاتے، اتنی لمبا قیام، یہاں 10 منٹ کھڑنے کو فرصت نہیں ہے، بہت دکھتا حضرت، اصل میں عادت نہیں ہم نا، 11 مہینہ کیا ابھی پڑھتے نہیں تہجد، ایک رمضان میں پڑھو بولے تو نیا دکھتا۔ تو اس لیے اللہ کے لیے دوسرے دنوں میں بھی کبھی کبھی ہفتے میں ایک بار تو تہجد پڑھو تاکہ عادت ہو جائے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تہجد کی پابندی کرو، قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو اور ذکر کرو، یہ 3 چیزیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، تہجد، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، صبح شام ذکر کرو۔ کسی کے اندر 3 چیزیں کی پابندی، اللہ سے قریب ہوگا، جب اللہ سے قریب ہوگا دعا بھی قبول ہوگی۔ لوگ پوچھتے اللہ سے قریب ہونا تو کیا کرنا، یہ 3 عمل کرو، نبی کو کہا گیا کہ 3 عمل کی پابندی کرو تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔
تمہارا دل مضبوط ہوگا اور تم دین کی دعوت دینے والے ہو، تو لہٰذا ایسی عمل تمہارے پہلے ہونا چاہیے. روح کو مضبوط کرو، پبلک کو فیس کرنا ہے تم. اس لیے اللہ نے شروع میں یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا. سورہ مدثر بھی یوں سمجھو کہ پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، دوسری وہی سورہ مدثر. مدثر میں بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول جبریل کو دیکھے اصلی شکل میں، فوراً آ کر چادر اوڑھ کر سو گئے ڈر کے مارے. تو اللہ کیا پیارے انداز میں بلاتا ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر میں اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے اٹھو، سونے کا وقت نہیں، ڈرانے کا وقت ہے، لوگوں کو بتاؤ، دین کی دعوت دو. یہ ساری باتیں اس میں اللہ نے تفصیل سے بتائی ہے. اور یہاں پر یہ بھی بتایا کہ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں جانے کے بعد جنتی پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا؟ تو کہیں گے پہلی بات ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسری بات مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، تیسری بات مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، چوتھی بات آخرت کو جھٹلاتے تھے. یہی کیفیت تھی، موت ہمیں آ گئی. تو یہاں پر دیکھو پہلی بات نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ حفاظت کریں میرے بھائیوں، نماز ہمیشہ پڑھو، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. بیماری معاف نہیں ہے، بیٹھ کر کھڑ کر نہیں ہوتا تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں تو اشارے سے پڑھو، کبھی معاف نہیں. دشمن سامنے ہو تو بھی نماز معاف نہیں ہے. کتنی وہی سنائی گئی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. آج لوگ آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. تو ڈرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عمل کو برباد نہ کرے. تو یہ سب خوف کھانا، نماز کی پابندی کرنا. سورہ قیامہ، قیامہ جس میں قیامت کے ہولناکی کا ذکر ہے. ہرگز نہیں کہ تمہاری نگاہیں پھترا جائیں گی، سورج چاند جمع کر دیے جائیں گے، انسان کے پورے جسموں کو جمع کیا جائے گا، ہڈیوں کو جمع کیا جائے گا. اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اللہ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ آیت نازل کر بتائیے دوبارہ زندہ کرنا کیا؟ تمہارے لکیریں کیسے ہیں وہ بھی اللہ خبر سے تمہیں اٹھائے گا، درست ہی رہے گا، کبھی لکیر میں بھی فرق نہیں آئے گا. بنانا نسویہ بنانا، بنانا کہتے ہیں جو لکیر، جو ہاتھوں کی لکیریں ہیں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا. جیسی لکیر تھی تمہیں موت کے وقت ویسے ہی خبر سے اٹھے تو ویسے ہی لکیر تمہاری ہوگی، کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ ایسا ہم پیدا کریں گے. سبحان اللہ، فنگر پرنٹ دیکھو سبحان اللہ، ہر ایک الگ الگ ہے. قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے. یہ جو فنگر پرنٹ بھی تمہاری تبدیل نہیں ہوگی، جیسی تھی ویسے ہی ہم پیدا کریں گے. ہمارے اندر وہ طاقت ہے، اللہ اس میں بتاتا ہے. اور یہاں پر ایک اور موت کا منظر ذکر کیا کہ ہرگز نہیں جب حلق میں روح اٹک جائے گی. وقیل من راق، کہیں گے بلاؤ ڈاکٹر کو. راق کہتے ہیں جھاڑ پھونک کرنے والا، علاج کرنے والا. کہیں گے بلاؤ ڈاکٹر کو، حکیم کو بلاؤ، علاج کرنے والے، دیکھو دیکھو ان کو بچا لو تو صحیح، تڑپ رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے مرنے والا سمجھ جائے گا وظن انہ الفراق، یہ مجھے ڈاکٹر کو بلا رہے ہیں، ایمبولینس کو بلا رہے ہیں. وظن انہ الفراق، یہ جدائی کا وقت ہے، گھر چھوڑنے کا وقت ہے، بیوی بچوں کو الوداع کرنے کا وقت ہے، جسم سے روح الگ ہونے کا وقت ہے. وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، کہا کہ پنڈلی سے ملا دی جائے. مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، دونوں پاؤں کو بند کر کے دونوں بڑے بڑے انگوٹھے میں کپڑا باندھ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ کیسے عجیب منظر ذکر ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہو. یہ سب منظر مرنے والوں کے پاس ہمارے پر بھی ایک دن گزرنے والا ہے. بالکل ایک دن آنے والا ہے، کپڑا نکال کے کفن پہنایا جائے گا، ناک میں روئی ٹھوس دی جائے گی اور پنڈلی سے ملا دیا جائے گا. دوسروں کو ہم کفن دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں، ہمیں بھی لوگ ایک دن کفن دیں گے، غسل دیں گے. ہم دوسروں پر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، ہمیں بھی دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آئیں گے. لاش کی شکل میں، مردہ کی شکل میں پڑے ہوں گے، کوئی بھی احساس نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں ہونے والا. ہم کو لوگ مٹی کے حوالے کر کے اکیلے آ جائیں گے. سوچنا ہے کہ کیا عجیب منظر آنے والا ہے. تو بہت بہت نازک مرحلہ ہے میرے بھائیوں. زندگی آزمائش، بڑی آزمائش، سکرات کی آزمائش، اس سے بڑا امتحان خبر کا امتحان. یہ سب اللہ حفاظت کرنا ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا اس سے. سورۃ الدہر، دہر کے معنی زمانہ. اللہ کہتے ہیں اللہ تعالی انسان حین من الدہر، انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، ہم نے اسے پیدا کیا. ارے کچھ بھی حقیقت نہیں تھی. مرد عورت کے ملنے سے، رحم مادر میں قطرہ منی کا خطرہ جانے سے، 9 مہینے کے پروسیس کے بعد
اس سے پہلے کون معلوم کچھ نہیں، ایک حقیر پانی 4 مہینہ 10 دن کے بعد ہی روح ڈالتے، اس وقت تو کون معلوم نہیں کیا نام رکھے، ہمارا کچھ بھی نہیں. اللہ کہتے کچھ بھی نہیں تھے تم، ہم نے پیدا کیا. انا خلق انسان من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے ہم نے پیدا کیا. ہم نے ہی سمیع بصیرہ، سننے والا دیکھنے والا بنایا. تو انسان کو نہیں بھولنا چاہیے کیا تھا تو تکبر غرور کی ضرورت نہیں ہے. ہماری تو حیثیت نہیں میرے بھائی، ایسے میں ہمیں غرور کا کیا فائدہ. سورہ دار میں اللہ نے جنت کی نعمت کا ذکر کیا کہ جنت میں سونے چاندی یہ سب چیزیں ملیں گے، استعمال کے لیے دیا جائے گا. یہ ساری تفصیلات ہے. مرسلات کہتے ہیں ہواؤں کی قسم، والمرسلات عرفا، قسم ہے ہواؤں کی جو یعنی دل خوش کرنے والی ہوا، ایک دم ٹھنڈی ہوا، صبح کی ہوا جو ہوتی ماشاءاللہ کتنی بہترین ہوا. فلا صفات تیز چلنے والی ہوا کی قسم. اللہ قسم کھاتا ہے تو گویا کہ کچھ اہمیت ہے. انما توعدون لواقع، یہ کہہ کر کہتا ہے جو تم سے وعدہ کیا قیامت آنے والی ہے. بار بار اس صورت میں کہا گیا ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. یہی بار بار اللہ نے اس میں آگاہ کیا. میں نے کہا پہلے بھی پارہ نمبر 28 29 30 یہ 3 پارہ میں جنت جہنم آخرت، جنت جہنم آخرت، ایک اللہ کی عبادت، یہ 4 چیزیں. مسئلے مسائل نہیں اس میں، کیونکہ شروع مکی صورتیں ہیں. یہ ڈرایا گیا ڈرو ایمان لاؤ، اس لیے ایسے ایسے الفاظ، سخت الفاظ، ڈرانے کی باتیں اس میں بتائی گئی. پارے میں بھی ایسے ہی ہے. سورہ نبا قیامت کے نام میں سے ہے جس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے اور آخرت کا ذکر کیا، جنت میں نعمت ملنے کی وہ ساری ذکر ہے. النازعات بھی ویسے ہی ہے کہ جس میں قیامت کا ذکر ہے کہ قلوب یومئذ واجفہ، اس میں دل دھڑکنے لگیں گے، نگاہیں پھترا جائے گی. یہ سب اللہ نے آگاہ کیا. آج فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بڑی آفت آئے گی، یعنی قیامت کا نام ہے الطامۃ الکبریٰ. سورہ عبس میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ ہم نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، کیا عزت دی ہمیں تمہیں. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے کہ من نطفے سے پیدا کیا، پھر ہمیں 9 مہینے پروسیس کر کے پھر ثم السبیل یسرا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ بھی آسان کیا. اگر تم ماں کے پیٹ میں رہ جاتے تو اگر جو خاص کر کے فکس کرتے ہیں نا 9 مہینے میں ہو جائے گا، یہ فلاں ڈیٹ اندازے سے دیتے ہیں، تو اگر وہ ڈیٹ اگر کراس ہو جائے، اگر بچہ نہ نکلے تو وفات ہو سکتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے کتنے آسانی سے، اور آپ نکلے ہی تنگ کوٹھی سے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے آسان کیا، تم نکلنے کی طاقت بھی نہیں تھی تمہارے پاس. ثم امات، پھر زندگی گزارے تم، پھر موت بھی ہم نہیں دیے. اگر موت نہ آتی تو کیا کرتے؟ اگر تم بیماری میں ایڑیاں رگڑ کر تڑپ جاتے، اسی تکلیف میں اللہ ایسے رکھ دیتا تو تم برداشت نہیں کر سکتے تھے. موت کا آنا بھی تمہارے لیے نعمت ہے. ثم امات، پھر موت دی. فاقبرہ، اتنا ہی نہیں اے انسان ہم نے اتنی عزت دی تمہیں، خبر میں بھی رکھا ہم نے. دوسرے لوگ جسموں کو، لاشوں کو جنگلی جانوروں کے حوالے کرتے ہیں. کیا کیا رسم و رواج ہے غیروں کے اندر، اللہ حفاظت. مردوں کو جلاتے ہیں. اب تو جلانا کیا، باڈی کو مشین میں رکھ دیں گے، بٹن پریس کریں گے، بس ایک راکھ باہر آئے گی. ایسے جنت توہین ہوتی ہے. یورپ کے علاقے میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو مرتا بھی نہیں انسان، سکرات میں ہوتا ہے، کسی یعنی جنگل میں چھوڑ دیتے کہیں درندہ اسے نہ کھا لے، درندہ کھا لے اسے. افریقہ کے علاقے میں مردوں کو ایسے پھینک دیا جاتا ہے. صومالیہ جہاں پر لاشوں کو بڑے بڑے جو جسے شاہین پرندہ کہتے ہیں، جو وہ لاش کو لے کر جاتے ہیں. تو کیا کیا لوگ اپنے طرف سے اللہ نے ہمیں سبحان اللہ کتنی عزت دی. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے خبر میں رکھا. اگر لاش کو ایسے باہر چھوڑ دے، کتے نوچ دیتے تمہاری لاش کو. اتنی عزت، کفن دے کر، غسل دے کر، وضو کرا کے، عطر چھڑک کر، نماز پڑھ کر، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جاتا ہے. اور امام حرم بھی ہو تو وہ بھی پیچھے آئے گا، تمہارا آگے تمہیں لے جایا جائے گا. اتنی عزت دی تمہیں. ثم امات، سبحان اللہ، کیا حقیقت کیا اللہ تعالیٰ. ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے دن. کھلا، اتنا رہ کر بھی لما یغزی ما امرہ،
انسان ہرگز بھی اپنے رب کا حکم کی پابندی نہیں کرتا، ناشکرا انسان. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ انسان ہمیں کتنی تو عزت دی، پھر بھی تو رب سے دور ہے، قریب ہو جا. حقیقت یہ ہے کہ تمہاری یہ دولت رشتہ دار سب کام آنے والے نہیں ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا قیامت دن، باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، بچوں کو دیکھ کر بھاگے گا. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی میرے ساتھ کیا ہوگا. اس کے بعد ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورہ کوثرت، سورہ انفطار، سورہ انشقاق. جو آدمی جہنم کو، قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے یہ 3 سورت پڑھ لو، تکویر، انفطار، انشقاق، جس میں اللہ نے قیامت کے مناظر ذکر کیے. سورت لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی، جنگل کے درندے آبادی میں آ جائیں گے، اور سمندر بھڑکا دیے جائیں، آگ لگا دی جائے گی، اور روحوں کو ملا دیا جائے گا. اور جب زندہ دفنائی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس وجہ سے لوگوں نے تجھے تیرے باپ نے قتل کیا، کس وجہ سے تجھے آباشن کیا گیا، کس وجہ سے تجھے رحم کی تھیلی میں انجیکشن دے کر تجھے مارا گیا. اللہ پوچھے گا معصوم لڑکی سے، بچوں سے. یہ سب ہونے والا ہے. عجیب عجیب انداز یہاں پر ذکر کیا قرآن نے. پھر جس میں انفطار میں بھی ویسے ہی ہے. اللہ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیوں اپنے رب کریم سے دور ہے؟ واللہ تجھے پیدا کیا، تیرے ہڈی درست کیا، تیرا سٹرکچر بنایا، بہترین شکل میں تجھے پیدا کیا، کیوں رب سے دور ہے؟ بتا کیا ہے، کیا ریزن بول. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ بتا. کیا انداز ہے اللہ کے پوچھنے کا؟ بول کیا بات ہے، کیوں مجھ سے دور ہے؟ کیا انداز میرے بھائی. تو ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے. قیامت آنے والی ہے، یہ سب اس میں بتائی گئی. متففین، ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا بولتے، دھوکہ دینا بزنس میں، ترازو میں گول مال کرنا. ویل للمتففین، بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. جب پبلک سے لیتے ہیں تو پورا اماؤنٹ لیتے ہیں، دیتے ہیں تو گھٹا کر دھوکہ دے کر دیتے ہیں. ڈرنا چاہیے تاجروں کو. 2-3 روپے ایکسٹرا کی وجہ سے گھٹیا مال بیچتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے. ویل کیا معلوم؟ جہنم میں گڑا کا نام ویل ہے. بھلے سے وہ نمازی ہو، روزہ رکھنے والا ہو، لیکن ایسے بزنس میں فراڈ کام کرے، پبلک کو دھوکہ دے، اللہ کہتا ہے ویل للمتففین. قوم شعیب کیوں ہلاک کی گئی؟ اس میں اہم ریزن وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. قوم شعیب زلزلوں سے 3 عذاب آیا، آسمان سے انگار، زلزلے، بڑی چیخ و پکار سے وہ ہلاک کی گئی قوم. تو یہ سب معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے کہ ڈرنا چاہیے. ویل للمتففین. اس سورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے، سورہ انشقاق میں بھی وہی بات ہے، سورہ بروج میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت. اور ایک واقعہ ہے پرانے زمانے کا، جن لوگوں نے مومنوں کو گرم یعنی آگ جلا کر لوگوں کو ڈال دیا تھا ایمان لانے کی وجہ سے، وہ اس میں ذکر ہے. سورہ تاریخ میں بھی اللہ قیامت کی دعوت دیتا ہے. سورہ اعلی، سورہ غاشیہ، اس میں بھی جہنم کا تذکرہ ہے. اور سورہ اعلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جمعہ کی نماز میں اکثر پڑھتے تھے سورہ اعلی، غاشیہ. اور اسی طرح وتر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلی پڑھتے تھے. ایسے مختلف مقامات عید کی نماز میں بھی اس کی پابندی کرتے تھے. الحمدللہ اکثر اس کی پابندی ہو رہی ہے. سورہ فجر جس میں بھی اللہ نے جہنم کا ذکر کیا اور بتایا کہ انسان جب اسے اللہ نعمت دیتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا، جب اسے تکلیف دیتا ہے تو کہتا کہ میرا رب مجھے توہین کر دیا. اللہ نے ایک اہم بات بتائی کہ تمہاری روزی میں کیوں برکت نہیں، یہ سوچنا ہے. کہا کہ کلا بل لا تکریمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. وتاکلون التراث اکلا لما، تم وراثت کو ہڑپ کر لیتے ہو، دوسروں کے وارثین کے میراث کو منہ مار لیتے ہو. وتحبون المال حبا جما، اور تمہارے اندر مال کی بہت زیادہ محبت ہے. یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے روزی برکت نہیں. آج لوگ پوچھتے ہیں کیوں ہمارے بزنس میں برکت نہیں، کیوں نہیں ہے؟ تو غور کرو کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ ایک تو تم یتیم کی کفالت نہیں کرتے، معاشرے کے یتیم کو اگنور کریں گے
اس قوم میں بربادی بربادی ہے. یتیم ہے تو اسے تلاش کر کے مدد کرو. اور کہا ولا تحاضون، مسکین کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھلانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. ضرور ماہانہ یا ہفتے میں نیت کر لو اتنے لوگ کھلانا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور بتایا کہ تم وراثت کو منہ مار لیتے ہو. وراثت جس جس کو حق پہنچنا ہے پہنچائے. بھائی کو اتنا ہے، بہن کو اتنا ہے، اولاد کو اتنا ہے، بیوی کو، بہت ساری چیزیں تقسیم سے اللہ نے ذکر کیا ہے. اگر کوئی آدمی گول مال کر کے منہ مار لے گا تو اس کی زندگی کبھی سکون سے نہیں گزر سکتی، کبھی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہو سکتی. اشارہ ہے. آگے بتایا وجیء یومئذ بجہنم، جہنم لائی جائے گی. انسان اس وقت دیکھ کر کہے گا ہائے ہائے کاش کہ میں نے اسے سنتا تو اچھا ہوتا، میرے نظروں کے سامنے جہنم. یقول یا لیتنی، ہائے ہائے میں اپنے لیے اپنے آگے بھیجتا، دنیا میں اچھا عمل کر لیتا. اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا. آخر میں کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ، ہے نفس مطمئنہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تو بھی راضی ہو، رب بھی تو سے راضی ہو، جنت میں داخل ہو جا، میرے بندے میں داخل ہو جا. سورہ بلد میں بھی کھلانے کی تعلیم دی گئی غریبوں کو. الشمس واللیل، ان دونوں میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو جہنم سے ڈرایا ہے. والضحیٰ، الم نشرح، یہ دو صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا انعام اللہ نے کیا اس کا ذکر ہے. نبی جنا یتیم تھے، اللہ نے اس کی نبی کفالت کی، پھر مالدار کیا. تو یہ سب ان کی جنا تعریف میں اللہ نے نبی کے نشان کو بلند کیا. یہ دو صورت نبی کے بارے میں. وہ 3 انجیر، اس کی بڑی اہمیت، جس فروٹ کا اللہ نے ذکر کیا، ڈرائی فروٹ ہو یا فروٹ ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے. حکیموں سے رجوع کرو کیسے کھانا ہے، ورنہ تو یہ نہیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں قرآن میں ذکر آیا بلکہ 2 کلو کھا لے کو بیٹھ جاتے ہیں. ویسا نہیں ہے. شفا ہے شہد، اس کا مطلب انہیں 1 کلو شہد پی لیے نہیں، جلدی چل جائیں گے. جیسا پینا ہے کیسا پینا، حکیم بولیں گے، بس شفا ہے. استعمال بڑے بڑے لوگوں سے جو ماہر، ان سے رجوع کرنا چاہیے. ویسے انجیر بھی، زیتون بھی، یہ سب چیزیں بہت مفید ہیں صحت کے لیے، لیکن کتنا استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، وہ سب دوسرے لوگ بولیں گے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی سورت ہے بھائی، اللہ کے رسول پر اتاری گئی رمضان کے مہینے میں. پہلی سورت غار حرا میں نبی جب تھے، جبریل علیہ السلام یہ سورت لے کر آئے تھے. پہلی ہی تعلیم ہے کہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی. جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کا نام لے کر پڑھا کرو، اور اسی نے تمہیں سکھایا ہے، قلم سے سکھایا جو نہیں جانتے تھے. یہ ساری علم کے بارے میں اللہ نے اس میں ذکر کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر تو آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سی باتیں آئی ہیں آپ کے سامنے. بینہ کہتے واضح نشانی. اللہ نے کہا یہ کفار اہل کتاب کے مشرکین دلیل کے بغیر نہیں مانیں گے. دلیل بھی آ جائے تب بھی یہ لوگ مانیں گے نہیں. دلیل پوچھے یہ لوگ، دلیل دینے کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانے. یہ اللہ کے رسول پر تلاوت کرتے ہیں لیکن یہ لوگ جھٹلانے والے ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها، سورہ زلزال میں بھی قیامت کے مناظر ہیں کہ قیامت کا زلزلہ بڑا زلزلہ ہے. زمین ساری چیزیں باہر نکال دے گی، انسان نفسی کے عالم میں ہوگا. یہ سب چیزیں ہیں. اس کے بعد والعادسم، دوڑنے والے گھوڑے، اچھلنے والے گھوڑے، چنگاری اڑانے والے گھوڑے، دھول اڑانے والے گھوڑے، لشکر کے بیچ میں گھسنے والے گھوڑے. 5 گھوڑوں کی قسم کھا کے اللہ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. کیا مطلب؟ اے انسان ذرا غور کر، یہ گھوڑا اتنا وفادار، مالک کی بات سننے والا، اتنا مضبوط، اور گھوڑے کے بارے مشہور ہے وہ بیٹھتا نہیں، سوتا بھی ہے تو کھڑ کے سوتا ہے. اتنا وفادار مالک کا، جب بولو تب وہ تیار ہوتا ہے. اے انسان تو کیوں اپنے رب کا وفادار نہیں ہے؟ گھوڑے کو دیکھ اپنے مالک کا وفادار ہے، تو اپنے مالک کا وفادار کب ہوگا؟ اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھتا ہے ان الانسان ربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود گواہ ہے. کیوں؟ وہ بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال 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 بول کے زندگی گزارتا ہے، مال کے محبت میں بڑا سخت ہے وہ. تو بہرحال واقعی انسان جو نا مال کے بارے میں بڑا ہوشیاری کام، دولت بولتے نا ٹیبل میں پڑھتے پاتا پڑھو گھوڑے ہلدی لوگ، تو مردہ بھی جنا اٹھ کر بیٹھ جائے گا، بولتے محاورہ. تو مال کی محبت بہت زیادہ لوگوں میں ہے. اللہ اس کی نیچرل جو انسان کی فطرت میں اس کا ذکر کیا. القاریہ، کھڑکھڑانے والی. ملقاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟
زبردست آواز آئے گی، بجلی کی آواز، ڈر جاتے ہم لوگ، لیکن اللہ اکبر قیامت کے دن کی بجلی، بڑی بڑی آوازیں، کیا ہوگا بھائی؟ لوگ مر جائیں گے، اوندے پڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کی مانند اڑ جائیں گے، اور قیامت دن ترازو لایا جائے گا، جس کا پلڑا بھاری ہو وہ کامیاب، جس کا پلڑا ہلکا ہو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، دہکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جلتی ہوئی آگ ہے۔ کیا انداز ہے قرآن کا، نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ حفاظت کرے سب کی۔ الہاکم التکاثر، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا، یہ دنیا کی لذتیں، یہ خوشیاں، یہ زینت، مال کی حرص، کتنی تم محبت رکھتے ہو، حتیٰ زرتم المقابر، خبر میں رکھنے کے بعد یہ مال کی محبت تم سے اترے گی، معلوم ہوتا، آؤ میرے پاس پتہ چلے گا میں کون ہوں، کلا سوف تعلمون، نہیں تم جان لو گے، ہرگز نہیں، ثم کلا، ہرگز نہیں تم جان لو گے، آؤ میرے پاس، ثم لتسألن یومئذ النعیم، اللہ تم سے تمہارے نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ والعصر، زمانے کی قسم، انسان نقصان میں ہے، مگر جن کے اندر 4 خوبی ہے وہ کامیاب، ایمان، نیک عمل، حق کی وصیت کرنا اور اس راستے میں صبر کرنا، یہ اگر ہے تو انسان کامیاب ہے، ورنہ یہ 4 صفات نہیں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ہر عیب نکالنے والے، تانا دینے والا، عیب ٹڈولنے والا، غیبت کرنے والے کے لیے جہنم کی ویل ہے۔ وہ شخص بھی جس نے مال جمع کیا، زکات نہیں نکالا، گن گن کر رکھا، وہ سمجھا کہ میری پراپرٹی مجھے بچائے گی، ہرگز نہیں، لیمبدن فی الحطمہ، وہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ حطمہ کیا معلوم؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، وہ آگ کے التی تطلع علی الافئدہ، سیدھے دلوں کو جا کر ٹچ کرے گی، دل میں جا کے ٹچ کرے گی آگ، انسان تڑپ جائے گا۔ انہا علیہ مؤصدہ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون ہوں گے جہنم میں۔ کتنی حقیقت اللہ نے بتائی۔ سورہ فیل آپ کو معلوم ہے کہ ابرہہ کی فوج یمن سے آئی تھی حملہ کرنے کے لیے، اللہ نے ابابیل پرندے کے ذریعے سے برباد کیا، کعبہ کی حفاظت کی۔ لإلاف قریش، قرآن میں خاندان کا ذکر ہے قریش، اللہ نے قریش سے کہا کہ قریش ہم نے کتنی تمہیں نعمت دی، تم بزنس کے لیے سفر کرتے ہو سردی میں گرمی میں، یہ اللہ نے آسان کیا، تو تم اتنی رکھ کر بھی کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے؟ اللہ قریش سے پوچھتا ہے۔ سورہ معاون، معاون کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے یعنی نمک ہے، آگ ہے، ایسی چیزیں اگر کوئی پوچھتے ہیں تو دینا چاہیے، اس میں بھی بخیلی نہیں کرنا۔ اللہ کہتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسے لوگ ہیں جو بخیل ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیتے، تو ایک دوسرے کو شیئر کرنا ہے، ضرورت میں کام آنا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے دیکھا ہو جو جھٹلائے قیامت کو، وہ یتیم کو دور کرتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں روکتے ہیں۔ تو نماز اللہ کے لیے پڑھنا ریاکاری اگر ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورہ کوثر، اللہ کے نبی کی اولاد انتقال ہوئی تو جاہلوں نے کہا، کافروں نے کہا، خاص کر ابو جہل نے کہا کہ کیسا محمد ہے، اس کے کوئی بیٹے نہیں ہیں، بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ نے تسلی کے لیے آیت نازل کی، اے محمد تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے، حوض کوثر کا پانی، اتنا میٹھا پانی، سبحان اللہ۔ نبی نے ہی کہا تھا نا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر کے پاس قیامت کے دن۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ یہ صرف اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے کو یہ پانی ملنے والا ہے، بدعتی خرافی حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیے جائیں، جیسے کہ حدیث میں ہے بدعتی کو اللہ کے رسول کہیں گے دور کر دو مجھ سے، میری امت کے نہیں ہے، یہ بدعتی خرافی حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، عمل تھوڑا بھی کرو سنت کے مطابق کرو، زیادہ عمل کر کو بدعت میں پڑھ کے برباد نہ کرو، جیسا بولے ویسا کرو، اپنی منمانی کر کے اپنے آپ کو برباد مت کر لو۔ سورہ کافرون، کافروں نے کہا کہ 1 سال تم ہمارے خدا کی بات کرو، 1 سال ہم اللہ کی بات کریں گے۔ نبی نے کہا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ میں ایسا نہیں کہا، یہ کیا ہے عجیب کمپرومائز، 1 سال اگریمنٹ کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔
اذا جاء نصر اللہ الفتح، سورہ نصر میں اللہ کے رسول کو خوشخبری بتائی گئی، مکہ فتح ہونے والا ہے، کامیابی ملنے والی ہے، دیکھو گے لوگ داخل ہوں گے دین میں فوج فوج، تم استغفار کرو۔ اور اس صورت میں اشارہ بھی ہے نبی کے اس دنیا سے جانے کا اشارہ ہے۔ تو باقاعدہ جب مکہ فتح ہو گیا، دین مکمل ہے، تو نبی کا بھی جانے کا وقت آ گیا، اسی لیے آخر میں کہا کہ استغفار کرو، جانے کا وقت ہے تمہارا، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ لہب، جیسا کہ ابو لہب نے کہا نبی کو، اے محمد تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائے، تو اللہ نے ابو لہب کے لیے بد دعا رکھ دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے، اس کی دولت اسے کام نہیں آئی، اور اس کی بیوی بھی جہنم جانے والی ہے، جو کہ وہ عورت ام جمیل اس کا نام ہے، نبی کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی، وہ بھی قیامت کے دن اپنے شوہر کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گی۔ سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا۔ کسی نے پوچھا اے محمد اللہ کا فیملی بتاؤ، تو سورت نازل ہوئی قل هو اللہ احد، سنو اللہ کی فیملی سنتے ہو، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کے باپ ہیں نہ اس کے بچے ہیں، اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ 4 باتیں بتائی، اللہ کا انٹروڈکشن پیش کیا گیا اس سورت کے اندر۔ سورہ فلق، سورہ الناس، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو اللہ کے رسول پریشان تھے، اس کے توڑ کے طور پر سورہ فلق، سورہ الناس نازل ہوئی، اور اس میں بتائی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ پھونک مارنے والی، گرہ میں منتر پڑھ پڑھ کے جادو کرنے والی جو پھونک مارتی ہے اس کے شر سے اللہ بچا لے، اس میں بات بتائی گئی۔ اور اس کے فوراً وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ کیوں بتایا گیا حسد؟ چونکہ حسد کرنے والا ہی جادو کرتا ہے، اس لیے حاسدین کے حسد سے کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی کو نبی نے بلایا اور باقاعدہ فلاں کنویں میں جادو کیا گیا تھا، اس کو نکالا گیا۔ حضرت علی وہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ پڑھ کے دم کرتے تھے، ایک ایک گھانٹی کھلتی تھی۔ یہ جو جادو نبی پر کیا گیا میاں بیوی کو الگ کرنے کا جادو، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ اس جادو کے ذریعے میاں بیوی کو جدا کیا جاتا تھا، تو یہی جادو نبی کے پر کیا گیا تھا۔ اللہ کے پریشان تھے، تو سارے مفسرین نے اس کا یہی بیک گراؤنڈ ذکر کیا ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس کیوں اتری؟ جب اللہ کے پر جادو کیا گیا تھا، تو جادو کرنے والے کا حکم یہی ہے کہ اقتلوا الساحر والسحرہ، نبی نے کہا جادو کرنے والا کرنے والی دونوں کو قتل کر دیا جائے، یہی اس کا جو نا حکم ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اس میں وسوسے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، وسوسے کے شر سے۔ وسوسہ بہت بڑی بیماری، شروع میں اگر اس پر کنٹرول نہیں کریں گے تو آگے چل کر آدمی اسے سائیکالوجی افیکٹ ہو سکتی ہے، تو اسے دوا کھانا پڑتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس وسوسہ ہے تو کثرت سے دعا کرو، شروع میں اس کا جو نا دعا کے ذریعے علاج کر لو، ورنہ تو اگر اسے چھوڑ دیں گے تو آگے آدمی سوچ کر خیالی ہو جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، ایک خاص قسم کا شیطان ہے جو کہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ الخناس، چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنات میں بھی کچھ ایسے ہیں اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ کچھ باتیں تھیں، مختصر باتیں قرآن مجید کے تعلق سے۔ الحمدللہ مکمل 30 پارے بھی انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے سامنے رکھے گئے، تو یہ بہت بڑی دولت ہے میرے بھائیوں۔ قرآن اللہ کہتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے، اس کے رحمت سے تمہیں کتاب ملی ہے، خوش ہو جاؤ۔ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، دنیا والے بہت سی نعمتیں رکھے ہیں، تمہارے پاس قرآن کی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو خیر مما یجمعون، دنیا والے جتنا بھی جمع کرے اپنی جگہ میں، انہیں دیکھ کر تم لوگ مایوس نہ ہو جاؤ۔ قرآن جیسی دولت دیا اللہ تعالیٰ، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اس کا اندازہ تمہیں مرنے کے بعد معلوم ہوگا، اس کا اندازہ تمہیں حشر کے میدان میں معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے، تو بہرحال سبحان اللہ، قرآن جس سے مل جائے، قرآن جس کے سینے میں داخل ہو جائے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم یہاں پر ہر دن ظہر میں دروس کے لیے بیٹھتے رہے، سنتے رہے، قرآن میں کیا کیا باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج رات یہ 30واں پارہ جو نا مکمل کیا جائے گا. اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے یہ سب کچھ ممکن ہے. جب تک اللہ کا فضل نہ ہو، اس کی مدد نہ ہو، اس کی توفیق نہ ہو، ہم ایک سیکنڈ بھی زندگی بسر نہیں کر سکتے. ایک کام بھی ہمارا آسان نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ آج رات انشاءاللہ تراویح میں قرآن کی تکمیل ہوگی. تو یہ سب اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، سفارشی بنائے قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائے. اللہ رب العالمین خبر میں ہمارے لیے قرآن کو نور بنائے، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، آگے سے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبران کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، سارے لوگوں کو ایک ساتھ، مسلمان مرد عورت کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں بار بار رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے تاکہ ہم رحمتوں کو لوٹیں، اللہ کو راضی کریں، ہمارے گناہ معاف ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوان الحمدللہ.